السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام صاحب اور اسلام اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ایم ہوسٹ خابر گمن۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی صاحب کل 8ویں دفعہ وہاں پہ پہنچے ملاقات کے لیے۔ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ساری رات انہوں نے ایک علامتی دھرنا دیا اپنے دوستوں کے ساتھ، صبح کی نماز بھی وہاں پہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر صبح وہاں سے پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جسٹس ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ملنے کے لیے کہ جناب آپ کا ایک حکم ہے میرے لیے کہ مجھے اجازت آپ نے دی تھی میں جا کے مل لوں، لیکن اس حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ملاقات بھی ان کی نہیں ہوئی۔ اطلاعات کیا خبریں آ رہی ہیں، سو ہم حسین چودھری ہمارے نمائندے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتنا ان یوزل ہے کہ ایک آرڈر ہو گیا ہوا ہے لیکن اس کا ریٹن آرڈر ابھی تک سامنے نہیں آیا، یا ریٹن آرڈر ان کو کیوں نہیں ملا جو بھی پٹیشنرز ہیں اس حوالے سے۔ سہیل افریدی صاحب نے کیا بتایا کہ جی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، قانونی کارروائی میں ساری کی ہے، تمام راستے اپنا رہا ہوں، لیکن میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ تمام آئینی اور قانونی راستے میں اپنا چکا ہوں، اور ابھی جو ہے میرے ساتھ کون سا ایسا راستہ رہتا ہے جس کو میں اپنا کر جو ہے اپنے لیڈر اپنے قائد سے مل سکوں۔ کل ہمیں تشویش تھی اور ابھی بھی ہے، کیونکہ خان صاحب سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔ کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود نہ مجھے ملنے دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو ان کی بہنیں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں، مجھے بھی نہیں ملنے دیا گیا کورٹ کے آرڈر کے باوجود۔ خاندان کے جو لوگ ہیں، جو بہنیں ہیں، پہلے ان کی ملاقات ہوتی تھی روٹین کے ساتھ، ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ طلال چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت سے آپ نے اجازت لینی ہے تو عدالت کے پاس جائیں اگر آپ عدالت کا حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی ملاقاتیں آج تک تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی۔ ہائی کورٹ میں کون ہو سکتا ہے کہ کوئی توہین عدالت میں اپنی نوکری سے بھی جائے؟ بھئی آپ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ جائیں آپ دوبارہ۔ جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ہیں وہی ہو سکتی ہیں، اس کے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ پھر آج وہ ظاہر تلاچو صاحب نے کہا وہ وہاں سے پھر دھرنے کے بعد صبح اٹھے، چائے شے پی کے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ چلیں جسٹس ڈوگر صاحب سے ملیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ انہی کا آرڈر ہے کہ ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ہم آئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہے وہ انصاف کر سکے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کر سکے، ملاقات کروا سکے، لیکن بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی اور چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے، اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ حسین چودھری ہمارے نمائندے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں۔ حسین یہ بتائیے گا یہ کتنا مطلب کہ غیر معمولی ہے کہ ایک آرڈر ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ میرے خیال میں 2 رکنی تھا یا 3 رکنی بینچ تھا جس نے آرڈر کیا تھا، یا 1 رکنی تھا، وہ یہ بھی بتا دیجیے گا۔ لارجر بینچ تھا جی، لارجر بینچ تھا کہ جائیں ملیں۔ عدالت کہتی ہے کہ جائیں ملیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ جی مینوں وہ آرڈر دکھاؤ جڑا ریٹن آرڈر ہے جس کے مطابق عدالت نے حکم دیا ہے کہ آ کے ملیں۔ اب کتنا ٹائم ہو گیا اس حکم نامے کے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ ریٹن آرڈر نہیں سامنے آ رہا؟ دیکھیں خاور صاحب، یہ 24 مارچ کا آرڈر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت رمضان المبارک چل رہا تھا اور آخری ہفتہ چل رہا تھا رمضان کا، تو 24 مارچ کو یہ آرڈر ہوا تھا۔ 3 رکنی لارجر بینچ نے حکم دیا تھا کہ وکیل جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو کوارڈینیٹر مقرر کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے میں 2 بار ملاقاتیں ہوں گی۔ منگل کے دن فیملی ملاقات کرے گی، جبکہ جمعرات والے دن جو سیاسی رہنما ہیں یا جو دیگر افراد ہیں وہ ملاقات کر سکیں گے۔ اور جو لسٹ تھی وہ کوارڈینیٹر کے ذمہ لگائی گئی تھی سلمان اکرم راجہ کے، اور اس میں آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ پابند ہوں گے کہ جو سلمان اکرم راجہ لسٹ دیں گے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تو ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، تاہم اب تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں، ملاقاتیں بند ہیں اور کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ دوبارہ جو ریسنٹ سہیل افریدی جس میں پارٹی بنے تھے، جس میں تمام مختلف تقریباً 12 کے قریب جو اپلیکیشن جی وہ 23 اکتوبر کا آرڈر ہے، وہ 23 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی، 23 اکتوبر کا اس کا ریٹن آرڈر آ گیا۔ ہاں وہ دیکھیں وہ آرڈر ابھی بظاہر کہیں سامنے تو نہیں آیا، لیکن جو ایڈوکیٹ جنرل کے پی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں وہ آرڈر مل چکا ہے، کوئی 2 صفحات کا آرڈر تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے یہاں پہ رکیے گا کہ آرڈر ایشو ہوا ہے، اٹارنی جنرل آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے پاس ہے،
اور لیکن وہ سی ایم صاحب کے پاس نہیں ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں مجھے آرڈر دکھائیں. مجھے آپ کے یہ ہنسی بھی درمیان میں آ گئی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آرڈر ہے کہاں پہ, ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے, کہاں پہ کھڑا ہے وہ آرڈر؟ دیکھیں, جب ایڈوکیٹ جنرل سے ہماری بات ہوئی جو کے پی کے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی مشکل سے انہیں یہ 2 صفحات کے آرڈر ملے تھے. سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جب وہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچے تو اس پر دستخط نہیں تھے, تو انہوں نے اس کو واپس کیا اور کہا کہ اس پر تو دستخط نہیں ہے, آپ مصدقہ کاپی لے کر آئیں. اس کے بعد وہ کاپی بھی لے کر گئے, لیکن اب چونکہ ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا, تو اندر کوئی جائے گا جا کے اٹیسٹڈ کاپی ہے ان کے پاس. جی, اٹیسٹڈ کاپی ان کے پاس موجود ہے. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو وہ پبلک کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پبلک نہیں کر رہے اس کو. نہیں یار سن تو لو نا. وہ کہہ رہے جیل پہنچے ہوئے اٹیسٹڈ کاپی لے کے, وہ لیکن ہمیں اندر جانے نہیں دے رہے, ہمارے سے اٹیسٹڈ کاپی لینے نہیں چاہ رہے. موقف ہے جی, مجھے نہیں پتا اٹیسٹڈ جو آرڈر ہے, آرڈر میں لکھا ہوا کیا ہے. چل میں سوال ریفریز کر لیتا ہوں. جی, سوال یہ ہے کہ لارجر بینچ کا آرڈر ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا حسین. لارجر بینچ کا آرڈر ہے, وہ آرڈر ایسا تھا کہ جو بند کمرے میں نہیں دیا گیا تھا, ساری میڈیا نے اس کو کور کیا. ایس او پیز کے مطابق کہا تھا, اگلے دن وہ سارا سن تو لینا. اس میں ان کا چونکہ وہ پٹیشنر تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان سے ملنے کی اجازت دے دیں. اب کیا آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں کہ ایس او پیز کے مطابق, جو جیل کے ایس او پیز ہیں یا جو مینول ہے اس کے مطابق آپ ملاقات کرا دیں. اب ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ کہتا ہے جی کہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا کانوکٹ شخص. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئینی اور قانونی جو ہے وہ راستہ, یہ کہہ رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کا آپ نے شارٹ سنایا کہ جی میں اپنانا چاہتا ہوں, اور لیکن آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن عدالتی اشتہاری مجرمان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر پناہ دی ہے. بالکل بالکل, یہ عدالتیں ہی ہیں نا جی, عدالتیں عدالتوں کا احترام نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا یار. یہ دیکھیں مجھے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے جی میرے پاس آرڈر نہیں پہنچا ابھی تک, عدالت کی طرف سے آرڈر نہیں پہنچا. ٹھیک ہے نا, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کر رہے. دوسری بات, اگر آپ کی بات مان لی بھی جائے کہ محترم جو ہے سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی جو ہیں, وہ جو ہے وہاں پہ اشتہاریوں کو جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو نہ ملنے دیں ان کو. جو ان کو اب سن تو لو نا یار, حکومت کہے یا پنجاب حکومت کہے کہ یہ آپ کے اوپر الزام ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. سن لو یار, جو بہنیں ہیں, علیمہ خان صاحبہ کے اوپر آپ کو اعتراض تھا بڑا شدید طور پر کہ جی یہ بھی سیاست کرتی ہیں, سیاست پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, نہ ملنے دیں. باقی جو بہنیں ان کو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیونکہ خبریں آپ کو پتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں باہر سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی صحت خراب ہو گئی یا دس اینڈ دیٹ, تو گل بات ہی کوئی سمجھ بھی آتی ہے, کوئی سر پیر بھی ہوتا ہے کسی گل کا نا. اصل پہلے میں آفریدی صاحب کی بات کر لوں, پھر میں علیمہ خان کو, پہلے آفریدی صاحب کی بات کر رہا تھا, آپ نے روک دیا. آپ نے کہا سن لیں, میں نے سن لیا. میں سوال آپ سے کیا, میں تو جواب دیتا ہوں نا, پھر اپنی جو بات پہلے وہ تو کمپلیٹ کر لوں. اب کس سے ملنا چاہ رہے ہیں سہیل افریدی صاحب؟ ایک عدالتی سزا یافتہ مجرم, اب اس سے ملنے کی خواہش ہے. کل جناب آپ نے دھرنا دے دیا, ٹھیک ہے, 4 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے ملاقات کا, 4:30 بجے آپ نے دھرنا دیا, ٹھیک ہے جی, دے دیا. پھر آپ دھرنے کے بعد جناب پہنچ گئے, صبح کورٹ پہنچ گئے. کورٹ جا کے آپ نے خواہش کیا کی جی چیف جسٹس سے میں ملنا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ جو ہے وہ ایپلیکینٹ ہیں ایک معاملے میں, آپ کا گریوینس ہے, آپ چیف جسٹس کو مل کے جو اپنے فیصلہ کرواؤ گے کس کو. اچھا, انہوں نے انکار کر دیا, بہت رائٹ کیا. اچھا, سوال یہ ہے کہ انہوں نے دھرنا کیوں دیا, اور پھر دھرنا خود ہی کیوں ختم کر دیا؟ یعنی اور پھر آپ پرویز رشید صاحب کی بات بڑی خوبصورت تھی, آپ پہلے عدالت کا دروازہ نوک کرتے, پرویز رشید صاحب بڑی ساری پھر اس کے بعد اگر وہاں سے آپ کا کام نہ ہوتا تو پھر آپ احتجاج کی طرف جاتے. یہ پہلے احتجاج کیا, پھر یہ عدالت کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا آرگومنٹ ہے, مجھے سمجھ نہیں. یہ آرگومنٹ وہ ہے جو آپ سننا نہیں چاہ رہے, یہ حقیقت ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. رانا سناولا صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے گے رانا سناولا صاحب کیا فرما رہے ہیں. ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جیل میں اگر ایک قیدی بیٹھ کے جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کرے, اور تحریک جو ہے وہ ملک کے کیپٹل کا گھراؤ سے شروع ہوتی ہو, اور اس کی پہلے سے 1-2 مسالے بھی موجود, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا قانون ہے جو اسے یہ اجازت دیتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی ملاقاتوں کی کس قانون میں اجازت ہے؟ لیکن ناظرین کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یار. اب میرے سامنے ایک خبر پڑی ہے دنیا اخبار کی 17/9/2019 کی. شہباز شریف صاحب کی نواز شریف سے خصوصی ملاقات, دھرنے پر بات چیت. یہ اس وقت مولانا نے دھرنا دینا تھا, اس کے اندر شمولیت کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, یہ وہاں پہ اندر ڈسکشن ہوئی. وہ نیچے دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھرپور ساتھ دیں. سابق وزیر اعظم نے جیل میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہا. اگلے دیکھیں اسی سٹوری کا جو آگے وہ کہتے ہیں
یہ جنگ اخبار کی ہے. نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور دیگر امور سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا اور سیاسی امور پر ہدایات لی. اور اس وقت ایک ہی دن احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب اور یہ سارے لوگ وہاں پہ گئے. اسی زمانے کی بات ہے, 12/3/2019 کی خبر ہے. کوٹ لکھپت جیل میں قائد کے ظاہر اس ٹائم وہ بھی مجرم تھے. بلاول کی ملاقات ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں دونوں ملاقات, یہ دونوں جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو شمولیت کے ساتھ نیا میثاق جمہوریت کرنے پر اتفاق. تھوڑے سے قانون بقول حسن کے چودھری غلام حسین صاحب سخت ہو گئے ہیں. اب ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے الحمدللہ وہ اب ہوگی, اور اب جو ہے آپ کو اسی طرح فالو کرنا پڑے گا. اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ جس XOPs کا وہ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو 1 مہینے سے کسی کی میٹنگ نہیں ہوئی, تو کیا SOPs پر عمل ہو رہا ہے یا جیل مینول پر عمل ہو رہا ہے؟ وائی آر یو ناٹ allowing his relatives and lawyers 300 مقدمے ہیں اس شخص پر, تو وکیلوں کو نہیں ملنا تو کس کو ملنا پھر؟ یعنی ایک سائل ہے, ساری رات وہ وہاں سردی میں ٹھٹرتا رہے, اگر آ ہی گیا ہے تو سننے میں کیا آ رہا ہے؟ جب پہلے بھی ان کی, اب یہ جو ہے نا آرڈر کیا کیا ہے کہ ان کی ساری اپلیکیشن ڈسمس ہیں اور یعنی وہ قواعد کے مطابق ان کی ملاقات کرائے. یہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کو آرڈر دیا ہوا ہے, یعنی 10-15 اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کی اسی آرڈر میں. تو ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ ماحول پیدا کر رہے ہیں ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر کوئی جیل مینول ہے, کوئی اگر اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ان کے مطابق, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں محترم, وہ تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو اگر کوئی بندہ جو مجرم ہے تو وہ ایک ہی ہے. تو اللہ ان کو مبارک کرے اس طرح کی رائے. اچھا حسین جی بالکل صحیح صاحب. حسین چودھری یہ بتائیے گا کہ یہ آرڈر آپ نے اس دن سنا تھا, آرڈر کے اندر پریسائزلی کیا حکم دیا گیا تھا؟ وہ ظاہر ہے ریٹن آرڈر تو ہے نہیں, ہم نہ آپ کو مل رہا ہے دیکھنے کو نہ ہمیں مل رہا ہے دیکھنے کو. وہ جو ہے ان کے جو اٹارنی جنرل ہے وہی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل سوری جی. دیکھیں جو آخری جو لاسٹ سماعت تھی نا 23 اکتوبر کی, وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. جو 24 مارچ کی تھی وہ اس طرح کی جو روسٹم تھا اس پر جیل سپرنٹینڈنٹ موجود تھے, اور جب سلمان اکرم راجہ نے شور کیا اور کہا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, یہیں پہ ان کو آرڈر کر دیں, ہم ابھی چلے جاتے ہیں اور CM بھی چلے جاتے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں. وہیں پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کو اپنی لسٹ دے دیں اور یہ جا کر مل لیں گے. اسی وقت ان کو لسٹ تھوڑی دیر بعد دی گئی, اور جب یہ سب لوگ اڈیالہ جیل پہنچے تو اس دن بھی ملاقات نہیں, اور اس کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. یعنی کہ بالکل روسٹم پر ہم خود سارے موجود تھے, وہاں پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کو لسٹ دیں اور یہ ابھی آ رہے ہیں, آپ ان کی ملاقات کروا دیں. تو اگر تحریری حکم نامہ کی بات کریں تو وہ ابھی تک اس لارجر بینچ کا آرڈر سامنے نہیں آیا جو 23 اکتوبر کو ہوا تھا. جو 24 مارچ کو آرڈر ہوا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور جو 23 اکتوبر کا آرڈر ہے اس پہ بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسین چودھری. زبانی احکامات اتنی جگہ ہوتے ہیں نا عدالتوں کو, بالکل صحیح. اچھا میں سوال میرا سن لیجیے گا. یہ مان لیا سیاست کی اجازت نہیں, اب نئے قانون نئی چیزیں ہو گئی, پرانا قانون ہے. اچھا پرانا فیصلہ ہے. اچھا ساری چیزیں, ایک مجرم یا ملزم کو اپنے وکیلوں سے ملنے کی تو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی ہوتی ہے. جی تو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ ابھی میرے خیال سے ٹوٹل 3 ہفتے نہیں گزرے, کوئی اتنا وقت نہیں گزرا. اگر ان کی ملاقاتیں ٹوٹل دیکھ لیں تو وہ ملاقاتیں ان کی شاید گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کسی یعنی اریسٹڈ بندے کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوں گی جو جیل کے اندر یعنی وہ قید ہے. پہلی بات. دوسرا جو کہہ رہے ہیں جی کہ بندے سن لیں بات, انہوں نے کہا جی کہ دھرنا دیا ہے, دھرنا دیکھ کر اگر وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو چیف جسٹس پر احسان کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا رائٹ ہے, پاکستان کا لافل سٹیزن ہے, اس کا رائٹ ہوتا ہے, اس کا رائٹ ہے دھرنا دے رہا تو دے رہا, اپنے لیے دے رہا نا. ٹھیک ہے, وہ کس سے ملنا چاہ رہے, کوئی یعنی انلیگلی ڈیٹین آدمی سے ملاقات تو نہیں کرنا چاہ رہا. سہیل افریدی صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھیا میں بار بار تو اگلے منگل کو دوبارہ آئیں گے اور میں اپنے سارے جو آئینی قانونی جو میرے پاس راستے موجود ہیں استعمال کروں گا, لیکن اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے, پرامن احتجاج کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہماری ملاقات کروائیں, جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں. جب انصاف نہیں ہوگا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟
ناظرین یہ سٹوری اس لیے بھی کافی زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ کائٹ فلائنگ شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر. افغانستان سے کچھ خبریں ہوئیں, کچھ انڈیا سے خبریں ہوئیں. اس کے اوپر پھر حکومت وقت کی طرف سے طارق فضل چوہدری صاحب نے ایک پارلیمان کے سامنے کلیریفیکیشن دی. سوشل میڈیا پہ کل عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھیں. یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی خبر ہے. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں, بیس انہوں نے لیا ہے افغان میڈیا کا, اور افغان میڈیا کو بھی فیڈ جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کی ہے. پاکستان کی میڈیا سے نہ یہ خبریں آئی ہیں اور نہ یہاں پہ پھیلائی گئی ہیں. کل بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ سے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی ہے, ایک پارٹی کے وہ قائد ہیں, ان کے وہ سی ایم. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے ہمیں بس شکل دکھا دیں, بے شک دور سے دکھا دیں, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. 23 اکتوبر سے لے کر 27 نومبر تک ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بالکل بند ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے. ہمیں صرف 2-3 منٹ ملنے دیا جائے, ان کے صحت کے بارے میں دریافت کر لیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے. تو حسن ایوب, آپ کی رائے میں ان کے سیاست کو چھوڑیں, خاندان کے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اگر ان کے پاس ان کو ایسی خبر ہے تو اس کی تصدیق کے لیے وہ دور سے دیکھ پائیں اپنے رشتہ دار کو؟ ویسے خبر یہ ہے کہ ماشاءاللہ نہیں, وہ تو دے دی چہرہ سرخ ہے پہلے سے. منسٹر صاحب نے دے دی. آپ ایسا پرائم منسٹر دیکھتے تھے نا, اس سے زیادہ ان کی رنگت صاف بھی ہے اور سرخ بھی ہے. یار سوال یہ ہے کہ جی اجازت اگر ان کو دے دیں, یہ جو ساری جو ہے ختم ہو جائے گی ساری یہ جتنی سازشیں اور کہانیاں جو پولیٹیکل اپنا نیریٹو دیں پارٹی کو, ختم ہو جائے گا. ہاں, عمران خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں ان رائٹنگ کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, اور کوئی پیغام دور سے ملا دیں نا, دور سے دکھا دیں, مطلب قریب جانی نہ دیں. دکھا دیتے ہیں. اچھا دکھا دیتے ہیں. چلیں چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں دکھا دیتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بعد جو ہے بات کرتے ہیں آکسفورڈ کے اندر ایک اگین مارکا ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور مارکے آج کل جتنے بھی ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. کرکٹ ہو تو انڈیا کو 25 سال بعد ان کے گھر کے اندر ساؤتھ افریقہ نے مارا. پاکستان کے ساتھ ان کا مارکا ہوا تو وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا. دنیا کے کسی بھی مقام پہ جاتے ہیں تو پرائم منسٹر مودی وہاں پہ ان کو جو ہے کہیں کو بات کرنے جو نہیں ہے, کوئی بات کرتے ہیں تو آگے سے ٹرمپ صاحب ان کی بےعزتی فرما دیتے ہیں. تو اب ایک اور اس طرح کا مارکا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, اور وہاں پہ بھی مات کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈین سائیڈ کو پاکستان کی طرف سے. تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ایک مباحثے کا انتظام کیا گیا. پاکستان کی طرف سے اس مباحثے میں شرکت کرنی تھی جنرل ریٹائرڈ زبیر محمد حیات صاحب نے, فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی. ہنا ربانی کھر صاحب فارمر فارن منسٹر ہیں, اور ساتھ میں ڈاکٹر محمد فیصل جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں اس وقت لندن کے اندر. انڈیا کی طرف سے اس مباحثے کے اندر مسٹر نروانا فارمر چیف آرمی اسٹاف ہے ان کے. اس طرح ڈاکٹر سبرمم سوامی صاحب فارمر لا منسٹر ہیں, اور مسٹر سچن پائلٹ سامتنگ ہیں فارمر ڈپٹی چیف منسٹر آف راجستھان. ہوا کچھ یوں کہ ان کی طرف سے اپنے پینل کو بعد میں تبدیل کر لیا گیا. وہ کہہ رہے کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا پاکستان کے ساتھ, اس مباحثے میں حصہ نہیں لینا, تو ایک سیکنڈ ریٹ جو ہے پینل انہوں نے بھجوا دیا. پھر پاکستان کی طرف سے یہ ہمارے جو وہاں پہ نوجوان اسٹوڈنٹس موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جو موضوع تھا زیر بحث وہ یہ کہ انڈیا کے اندر جو اینٹی پاکستان ایک نریٹو بلڈ کیا جاتا ہے, وہ بنیادی طور پر مقصد اس کا یہی ہے کہ اینٹی پاکستان ایک سیکیورٹی بیس جو ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے اور پاکستان جان بوجھ کے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. تو یہ سبجیکٹ تھا. مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس مباحثے کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں جو ان کا جو فرسٹ چوائس تھا پینل اس سے انہوں نے ودرا کیا انڈیا والوں نے. فاطمہ صاحبہ, جو آکسفورڈ یونین کی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا ایک کیپشن بھی تھا جس میں آپ سب کو اندازہ ہے جس کے بارے میں دا ڈیبیٹ واز آن ہاؤ دا انڈیا از یوزنگ اپنے پاپولر اسٹریٹجیز کو یوز کر رہا ہے, اپنی سیکیورٹی امپیریٹیوز کو استعمال ظاہر کر رہا ہے. ان کی ڈیلیگیشن نے آخری وقت پہ پل آؤٹ کیا وداؤٹ انفارمنگ اینڈ گیونگ اینی ریزنس کہ کیوں انہوں نے پل آؤٹ کیا. It was because there are a few things that we need to understand کہ اس ڈیلیگیشن کے اندر جو ہے ایک ڈاکٹر سوامی تھے جو کہ ایلائی ہیں بی جے پی کے, لیکن وہ often he is involved in criticizing the BJP government. نمبر 2 جو تھے ڈیپیوٹی چیف منسٹر تھے پائلٹ سچن صاحب, he has been a deputy chief minister for راجستھان, وہ ہیں کانگریس پارٹی کے.
تو اگر ان کے ساتھ بھی یہ ڈبیٹ ہوتی تو تھوڑا سا سینسٹیوٹی تھی بی جے پی کے لیے. اور جنرل صاحب تھے, جنرل صاحب تو ہی از اے پروفیشنل ملٹری آفیسر آف چیف آف آرمی اسٹاف تھے انڈین آرمی کے. بہرحال انڈیا کے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ الیکٹورل گینز کے لیے ایک اینٹی پاکستان ریٹورک کو بار بار استعمال کرے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اپنے ساتھ الائنڈ رکھنے کے لیے, یا ان کے دماغ میں ایک تھریٹ پرسیپشن ڈیولپ کرے اگینسٹ پاکستان, اور جس میں وہ بی جے پی کی گورنمنٹ کو اپنے سیویئر کے طور پہ سمجھیں یا مسل فلیکسنگ ایک فورس کے طور پہ سمجھیں اور ان کے لیے ووٹ کریں. اب ریسنٹ ٹائمز میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو تھوڑا سا فارن پالیسی کے لیول کے اوپر انٹرنل اور اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ان کی جھڑپ ہوئی میں سے, ان سارے معاملات پہ تھوڑا سا ان کے لیے پولیٹیکل فضا جو ہے وہ اس وقت اینٹی ہوئی ہے, وہ کارنر ہوئے ہوئے ہیں. ان کا جو ایک نیریٹو تھا جس کو سالوں میں انہوں نے ڈیولپ کیا ان ڈیکیڈز, اس کو ایک سیٹ بیک ملا. ابھی دیکھیں مودی جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنلی خاصا زیادہ جو ہے وہ انسیکیور دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ کے حوالے سے بھی جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ممالک جہاں پر وہ آ رہے ہیں تو وہاں سے وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں اگر پاکستان وہاں پر موجود ہے تو. یو این کے اندر بھی نہیں گئے خطاب کرنے کے لیے. تو یہ مطلب کیا چیز ہو چکی ہے کہ یہ مطلب اب شرماتے ہیں, ان کو ہزیمت ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنلی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مزید امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ وہاں پر کوئی اس قسم کی بات کھل کھلا کر ہوگی تو. مطلب مجھے یہ تھوڑا سا ایک فنی سا بھی لگتا ہے معاملہ, لیکن ایک پیٹرن ہے مودی گورنمنٹ کا. جی اگر آپ کووڈ کے زمانے میں دیکھیں تو مودی گورنمنٹ جو تھی, جب انڈیا کے اندر حالات مشکل تھے تو مودی گورنمنٹ سین سے بالکل آف ہوئی تھی اور بالکل بیک فٹ پہ تھی, اور کہیں ان کے لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی سین پہ. اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ نے جو کرنٹلی جو تمام امپورٹنٹ جو سمٹس ہوئی ہیں, تمام امپورٹنٹ جو وہاں پہ اجلاس ہوئے ہیں جہاں امریکہ بھی تھا اور جس میں پاکستان کی پریزنس تھی, مودی سرکار اس وقت اپنی ایمبیرسمنٹ اور اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ بیک فٹ پہ گئی ہوئی ہے. ان کے وہ جو ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ایجنڈاز کو پروموٹ نہیں کر رہے, دے آر ڈوئنگ اٹ, لیکن وہ جو ہے تھوڑا سا نا انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے بارے میں جو اس وقت کیا سرائیاں ہیں, جو ان کے بارے میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, ان کی فورن پالیسی جو ہے ناکام ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو فالس نیریٹو مریم صاحب ہمارے ساتھ چودھری رام سین صاحب لاہور سے ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا بالکل یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ چونکہ امبیرسمنٹ ہے تو اس لیے انٹرنیشنل فورم سے وہ اسٹیئنگ ہوئے. چودھری صاحب سوال کر لیجیے گا. نہیں تو ابھی یہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں انڈین نیریٹو کی شکست ہوئی ہے. وہاں یہ جو مباحثہ ہوا ہے وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ہینڈز ڈاؤن ان کو ہرایا ہے. جی اچھا, دا تھنگ اس کی جو ڈبیٹ تھی آکسفورڈ یونین کے اندر, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, یہ بالی ووڈ کا اسکرپٹ نہیں ہے. یہ ان کے جو سیاسی جو ان کے بلند و بانگ الفاظ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, یہ کوئی ایک سینٹیمنٹل قسم کی ورباسٹی یا وربیٹم کا میدان نہیں تھا. اٹ واز بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایویڈینسز. آپ یہ دیکھیے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ کے کریڈٹ کے اوپر بہت ریسنٹ ٹائمز میں آرٹیکل 370 جو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کی امینڈمنٹ, اور اس کے اوپر دین سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا تھا اور انٹرنلی بھی بہت لیدے ہوئی, ایک وہ ان کے کریڈٹ پہ تھا. اس کے علاوہ اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ جو ہے گجرات کے فسادات ہیں, اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف لیجسلیشنز ہیں, اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے, اور اسی گورنمنٹ کے جو تمام پالیٹیشینز ہیں ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ مسلمز. تو یہ سب کے سب ایویڈینسز جو تھے بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف جانے تھے, اینڈ دے ور اویئر آف اٹ. تو انہوں نے اس طرح سے پریمپٹ کیا کہ انہوں نے فردر جو ہے یہ جو وہ انہوں نے ڈیلیگیشن کو پل آؤٹ کیا. یہ مودی گورنمنٹ کا جو ایک براڈر پیٹرن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ اسی کا ایک مائکرو لیول کے اوپر انہوں نے ایک اکیڈیمک فورم کے اوپر اس کا مظاہرہ کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ جو وجے اگنی ہوتری ہیں 2024 میں انہوں نے بھی پل آؤٹ کیا تھا, اور انہوں نے اسی آکسفورڈ کی ڈیبیٹس کو کہا تھا کہ اینٹی انڈیا ہے. اور اس سے پہلے ورن گاندھی صاحب نے 2023 میں بھی پل آؤٹ کیا تھا ڈیبیٹ سے, اور یہ اکیڈیمک فورمز ہیں, بالکل نیوٹرل فورمز ہیں. سو بیسیکلی انڈین گورنمنٹ از اویئر کہ ہم لوگ اپنے ہی عوام کو تو اپنا جو ہے ریٹورک اینٹی پاکستان اور بالکل ریٹورک بیچ سکتے ہیں, لیکن جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے جاتے ہیں, ویل لیڈ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, نیشنل بیس تھنکنگ کے سامنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ایک بہت بڑی سٹوری اس وقت زیر بحث ہے پورے پاکستان کے اندر کہ
کہ کافی زیادہ جو ہے ایف آئی اے باہر جانے والے پاکستانی کو آف لوڈ کر رہی ہے. اب ان کو جب لوگ جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس لے کے تو ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں عجیب و غریب قسم سے, اور اس کے بعد پھر ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے. تو کافی ہیو اینڈ کرائی ہے. تو ہم نے دعوت دی ہے گجرانوالہ ڈویژن سے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو, ان سے جاننے کے آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ایک سٹوری آج کل جو میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو زیر بحث ہے وہ ہے پاکستانی جو باہر جانا چاہ رہے ہیں روزگار کے لیے, پڑھائی کے لیے, ان کو پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے بغیر کسی وجہ کے آف لوڈ کر دیتی ہے. کچھ ہم نے مناظر بھی دیکھے سچے جھوٹے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. ایک میں سینئر آفیشلز ایف آئی اے کو سن رہا تھا, لیکن کہانیاں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کہانیاں ہیں کہ ایئرپورٹس کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے مزید مانیٹرنگ اچھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کہانی ہے کیا, کیوں آج کل یہ موضوع زیر بحث ہے؟ اسی کے اوپر جواب دینے کے لیے ہم نے محمد بن اشرف صاحب ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالہ زون ہے ان کو دعوت دی ہے پروگرام میں. براہ راست انہیں سے سوال پوچھ لیتے ہیں. بہت شکریہ اشرف صاحب وقت دینے کے لیے. اسٹریٹ وے ٹو دی اسٹوری. سر, یہ اس میں کتنی بڑی حقیقت ہے؟ لیٹسٹ جو اخبار ہے اخبار کے اندر خبر ہے کہ اس سال جو سب سے زیادہ جو ہے کچھ 6 لاکھ 15,000 لوگ ملک سے باہر گئے ہیں. لوگ ظاہر ہے پاکستان کے جو معیشت کے حالات ہیں, لوگ باہر روزگار کے لیے, پڑھائی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا محکمہ کافی زیادہ اس وقت جو ہے انڈر کرٹیسزم ہے. وجہ کیا ہے, اور یہ سٹوری جو اس وقت زیر بحث ہے, آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جی شکریہ. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ ایئر ہمارا جو امیگریشن ہے وہ 90 لاکھ لوگوں کی ہوئی ہے جانے اور آنے والوں کی. یہ ہمارا رف فگر ہے جو ملک سے باہر جاتے اور آتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں یہ جو ریسنٹ آپ بات کر رہے ہیں, اس سال ہم نے ایک رسک انالیسس یونٹ جس کو انٹرنیشنل ہمارے پارٹنرز نے ریکگنائز کیا وہ بنایا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے کشتی حادثات آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال میں بہت سنگین ہوئے, اس کی بیسس پہ کچھ رسک فیکٹرز بنائے, اور ان رسک فیکٹرز میں ایک بہت ہی مائنر آپ میں کہوں گا پروپورشن آتا ہے ایسے ٹریولرز کا کہ جو اس میں فال کرتے ہیں, اور اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. ان کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہو سکتے ہیں, ان کی ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن سے فائنل ڈیسٹینیشن کوئی رسک والا کنٹری ہو سکتا ہے. اس کی بیسس پر لیس دین 1% جو ٹریولرز ہیں ان کو آف لوڈ کیا گیا, اور اس کا پراپر ریکارڈ. لیس دین 1%, تو ایک سال میں آپ کے پاس ایسٹیمیٹ کیا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے آف لوڈ کیا؟ دیکھیے اس سال چونکہ یہ رسک انالیسز والا نیا ایک یونٹ آیا ہے تو اس وقت ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں, بٹ میں آپ کو ایک لیکن سگنیفیکنٹ نمبر ہے. لیس دین 1%. لائک اگر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ایک مہینے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو شاید 200 یا 300 تقریباً یہ والا ہمارا ایک ایوریج جو ہے وہ بن رہی ہے. وچ از ویری مینیمل. 1 لاکھ میں 200-300 مطلب یہ کچھ 1 لاکھ اگر 1% لگائے تو میرے خیال میں وہ 1,000 بنتا ہے. جب ہم امیگریشن کی بات کرتے ہیں تو جانے اور آنے دونوں کو 1 لاکھ کا مطلب ہے کہ 50,000 گئے ہوں گے اور 50,000 گئے ہوں گے. تو اس مہینے کے فگر ہیں اراؤنڈ 300. اور اس میں پھر میں ایک اور بات کہوں گا, دس از ناٹ اکراس دا بورڈ. کوئی اگر یورپ امریکاز جا رہا ہے بالکل دیکھا بھی نہیں جاتا. رسک انالیسز میں میجورٹی افریقن کنٹریز ہیں اور بہت ہی کم سینٹرل ایشین اور یا گلف کے کنٹریز. ان میں بھی جو فرسٹ ٹائم اگر کوئی ایسا جا رہا ہے جس کی ہم پھر اس کا انٹرویو کرتے ہیں موبائل سے, اگر آپ بتائیں کہ ایک بندے کے یہ چیٹ نکل آتی ہے کہ میں نے فلاں کنٹری سے جا کے غائب ہو جانا ہے اور وہاں سے آگے لیبیا ٹریول کرنا ہے, تو اس پہ پھر ہم کیا کریں؟ فیر بات ہے. چیر صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چیر صاحب دیکھیں جی, ایک تو میں ضرور کہوں گا کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے راجہ رفت مختار, ان سے زیادہ میں نے جو پنجابی میں کہتے بیبا انسان نہیں دیکھا. کبھی بھی کوئی بھی ہو جس کی مدد کر سکیں وہ ضرور کرتے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے جو یہاں پورے ملک سے ہمیں افواہیں اور اطلاعیں مل رہی ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. لوگوں ان کے سارے کاغذات پورے ہوتے ہیں, وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ان کا نہیں جی آپ آف لوڈ ہو گیا. اس کے بعد کسی کو 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ دے کے وہی کاغذ ٹھیک نکل آتے ہیں, وہ باہر بھیج دیتے ہیں. پھر واٹ کائنڈ آف ارینجمنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم کیا ہے؟ ایئرپورٹس کے اوپر پیسے لیے بھی جاتے ہیں, دیے بھی جاتے ہیں. اٹ از اے فیکٹ.
مطلب بہت آنا جانا ہے. وہاں پہ اگر آپ کے پاس بیچارہ کو پہلی دفعہ جا رہا ہے تو اس کو پتا ہے وہ گاؤں سے جواز کیا ہے لوگوں سے پیسے لینے کا. شریف صاحب سوال کر لینے دیں, گاؤں سے گاڑی لے کے آتا ہے بیچارہ, آگے اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ کی ٹکٹ لی ہوئی ہے, آگے اس نے کوئی ورک پرمٹ کے لیے کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے جانا ہی جانا ہے. اگر وہاں پہ اس کو ایف آئی آفیشیل کو 15-20 ہزار 25 ہزار پیسے مانگتا ہے تو وہ پھر دے دیتا ہے. تو آپ اندر کس طرح یہ چیکنگ رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اسٹرانگ میکینزم ہے, اور اس میں ای میل کے تھرو بھی ہمیں درخواستیں, اگر کوئی کمپلین آئے ڈائریکٹ ڈی جی آفس سے آئے, پورٹلز اب آپ کو پتا ہے پی ایم پورٹل بھی ہے, اس کے علاوہ لوگ ڈائریکٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگ جو ماضی میں اس طرح کی چیزوں میں انوالو رہے وہ بہت سے ڈسمس ہو چکے ہیں اور بہت سخت سزائیں ملی ہیں. آف لوڈنگ کا فگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہوا ہے, لیکن جو ڈپورٹیز ہیں اس کا فگر اس سال 50% لیس ہوا ہے. ڈپورٹیز وہ ہیں کہ اگر اس نے لیبیا میں آگے جانے کی کوشش کی اور حکومت نے پکڑ لیا تو اس کو ڈپورٹ کر دیا, ملک کی بدنامی علیحدہ. فیک ڈاکومنٹس پہ جو ٹریول کر کے جاتے ہیں اور یورپ کے ایئرپورٹ سے واپس آتے ہیں اور ہماری بدنامی ہوتی ہے, وہ فگر کتنا کم ہوا ہے اس پہ تو کوئی بات بالکل شاید ہو نہیں رہی. تو لیکن اگر کسی بھی جگہ کسی کا کوئی گلہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہائی ہینڈیڈنس ہوئی ہے تو اس کی ہم پوری تحقیق کر رہے ہیں. اور بہت ہی ریسنٹلی ہم ایک نیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے کہ ایک امیگریشن ایپ لانچ ہوگی جس میں جو بندہ ہے وہ جانے سے پہلے ہی اپنی چیزیں اپلوڈ کر دیا کرے گا, اور بہت ایک فاسٹ ٹریک جو ہے اس کی امیگریشن. حسن, بالکل برے لوگ ہوں گے, لیکن ایک سر جو فیکٹس ہے جو آپ کہہ رہے تھے, جو لوگوں کو باہر بھیجنے والے ایجنٹس ہیں, اب انہوں نے نیا طریقہ کار اختیار کر لی ہے. وہ یہاں سے عمرے پر بھیجیں گے بندے کو, اور پھر عمرے سے آگے سے جو ہے نا وہ کسی اور ملک کی ڈیسٹینیشن ہوگی, اور پھر اس نے آگے سے وہاں سے بھاگنا ہوگا. تو پھر وہ بھی الزام ہم لے کر آتے ہیں ایف آئی اے کے اوپر. میں کوئی وکیل وکالت نہیں کر رہا ان کی, لیکن یہ مشکلات بنی ہوئی ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں وہ تمام ان کو معلوم ہے, ان کے جو فیلڈ سٹاف ہے ان کو بخوبی علم ہے کہ کون سا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو پیسے لے کر 50 لاکھ 60 لاکھ, پہلے تو سنتے ہیں نا 10-15 لاکھ, اب جناب 70 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ ایک بندے کے لیے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ کے اپنا جو زون ہے اس کے اندر آپ کو اقدامات کر رہے ہو محمد بن اشرف صاحب؟ جی بالکل, گجرانوالہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہب ہے اس طرح کی چیزوں کا, اور اس میں اس سال ہمیں بہت میجر سکسیسز ملی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو موسٹ وانٹڈ ہیومن ٹریفکرز تھے جو کشتی حادثے میں انوالو تھے, جو ججا گینگ, وہ اریسٹ ہوا. اس کے بعد ریسنٹلی ہم نے پچھلے 2 ماہ میں 6 ایسی کنوکشنز کرائی ہیں جس میں 20-20 سال سے زیادہ سزائیں ہوئی ہیں. اب پرابلمز تو ہیں, اب پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ ہر کیس میں اگر مدعی جو ہے وہ وہی ہے کہ جو جانا بھی چاہتا ہے باہر اور وہ بعد میں صلح کر لیتا ہے, تو obviously پروسیکیوشن کو پرابلمز تو آئیں. اچھا, یہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم واپس آتے ہیں ایشو کی طرف. ایک بندے کے پاس انہوں نے ویزا لیا, ویزا لے کے اس کے پاس پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے, ٹکٹ اس کے پاس جینون ہے, ویزا جینون ہے. آپ کا جو اوورسیز امپلائمنٹ کا ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ اس کو جو بھی باہر جاتا ہے اس کو وہاں پہ رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے. سو سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ایپ کا ذکر کیا, یہ اسکروٹنی آپ ایک بندہ جو ہے بیچارہ اتنی مشکلات کے بعد ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں آپ کروا لیتے؟ ٹھیک ہے, ٹکٹ خرید کے کر لیتا, اس سے پہلے یہ سارا کام کر لیا جائے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو, اس شخص کے لیے بھی آسانی ہو. مطلب یہ ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ, حسن آپ کے دوست ہیں, انہوں نے کافی مینج کیا ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا ایک جو سٹاف آفیسر بیٹھا ہوا ہے امیگریشن کے ڈیسک کے اوپر, اس کے پاس کیا کوالٹی ہے کہ ایک بندہ اگر آئی ٹی کے فیلڈ میں باہر جا رہا ہے, ایک بندہ اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے فیلڈ پہ جا رہا ہے, اگر اس کا حلیہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ہی وہ شکل سے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں آئی ٹی ڈیولپر, تو اکثر آئی ٹی ڈیولپر ایسا ہی ہوتے ہیں. یا کوئی ڈرائیونگ کا کسی نے جانا ہے تو وہاں پہ جس ملک میں ڈرائیونگ کرنی ہے تو وہاں پہ جا کے لائسنس لے گا جا کے, ٹھیک ہے نا, اس ملک نے اگر اس کو ویزا دے دیا ہے. تو یہ آپ اسکروٹنگ کے پروسیسز جو ہیں بجائے اس رات وہ ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے کے دوران کریں, اسے پہلے کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ اس کے لیے کوئی طریقہ کار کیوں نہیں آپ اس طرح طے کرتے؟ جو آپ نے ذکر کیا, جو ہائیلی سکلڈ ہیں, اگر وہ آئی ٹی کا ہے, ڈاکٹر ہے, ایسا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک بھی کیس نہیں ہے کہ ہائیلی سکلڈ بندے کو, چاہے وہ افریقہ بھی جانا چاہے تو ہم لوگ کے جو ہمارا رسک انالیسز ہے وہ تو فال ہی اس چیز پہ کرتا ہے کہ جو بندہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا اور اس کی ایک سرٹن ایج گروپ میں ہے, اور وہ کوئی وزٹ ویزے پہ, فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کبھی زندگی میں 18 سال کا ملاوی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں, تو obviously وہ چیزیں ماتھا تو ٹھنکے
گا. یہ چیزیں انٹرویو میں ہم فوراً اس کو جج کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایسے میکنزمز ہیں, آئی سی ایم پی ڈی کے تعاون سے ریسنٹلی ہمارے پاس ایسے مشینری ہے کہ فیک ڈاکومنٹس کو ہم فوراً چیک کر سکتے ہیں. پروٹیکٹوریٹ اس کو پروٹیکٹ تو کر دے گا اس کے ورک ویزے کو, لیکن اگر ڈاکومنٹس فیک ہیں یا نہیں وہ تو امیگریشن کا ہی کام ہے. لہٰذا جو فائنل اتھارٹی یا ڈسکریشن ہے وہ امیگریشن آفیسر کی ہی ہوگی. خاور گمن صاحب, میں آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ میں نے بڑا ان کو لیکن میں آپ کو ایک فیکچوئل بات کر رہا ہوں. ہم نے گجرانوالا زون کے بنائے جہاں سے بات ہونی چاہیے کہ جو ایجنٹس ہیں ایکچوئل جو آف روڈنگ کے زیادہ واقعات جو مطلب جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کراچی زون ہے. ایف آئی اے کراچی کی بات کریں, اسلام آباد, لاہور, اس سائڈ پر پنجاب میں کم واقعات ہیں. واقعات تو سندھ میں آ رہے ہیں, اس حوالے سے چیک کریں کہ کیا معاملہ ہے. محمد بن اشرف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, جو بات یہ بنیادی طور پر ایف آئی اے کا کام کیا ہے, ملک کی بدنامی نہ ہو, کوئی غلط ڈاکومنٹ کے اوپر ملک سے باہر نہ جائے, ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ خرابیاں ہیں جن کو وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کو آنکھیں کھلی رکھنی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو غلط طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم یورپ لے کے جائیں گے عمرے کے ویزے پہ یا کسی اور ویزے کے اوپر. لہٰذا مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ آپ جب ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہوں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل نہیں سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.